السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پایہ سلطان عبدالحمید سیزن 1 کی کہانی جانیں گے اور آج اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے 3 پارٹ نہیں دیکھے اس ڈرامے کے تو آپ وہ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ آئے گی۔ تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو پارٹ 3 کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ آیا صوفیہ پر صلیب نصب کرنے کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہو اور بینک پر حملے کا منصوبہ بھی مکمل تیار ہو چکا ہے۔ تو آج یہاں سے ہی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید حرام سے مذاکرات کے لیے عثمان پاشا کو ہٹا کر صدر اعظم کو بھیج دیتا ہے اور محمود پاشا کو بھی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی صدر اعظم خلیل پاشا کے ساتھ ان کافروں سے مذاکرات کے لیے جائیں گے۔ زہرف حرام کو اور آرمینیوں کے رہنما کو بارود دکھاتا ہے کہ یہ ہم صدر اعظم پر حملے کے لیے استعمال کریں گے۔ زہرف اس کے بعد چرچ میں آتا ہے اور عیسائیوں کے رہنما بطریق سے سرنگوں کے نقشے لے لیتا ہے جو کہ آیا صوفیہ تک خفیہ راستے کے بارے میں تھے۔ دوستو بطریق بھی زہرف کے ساتھ مل جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلد از جلد صوفیہ پر صلیب نصب کر لی جائے۔ ان دونوں کی یہ گفتگو ایک طالب علم سن لیتا ہے اور سیدھا آ کر ساری بات سلطان کو بتا دیتا ہے۔ دوسری طرف حرام آرمینی طالب علموں کی کمر پر بموں والے بستے لٹکا کر انہیں اسکول بھیجنے کی تیاری کر لیتا ہے اور جس راستے سے صدر اعظم خلیل پاشا نے گزرنا تھا وہاں بھی بم نصب کر لیے جاتے ہیں اور دور بیٹھ کر صدر اعظم کے آنے کا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ۔ ادھر زہرف بندوں کو تیار کر کے صلیب ان کے حوالے کر دیتا ہے، مگر جب یہ لوگ آدھے راستے تک آتے ہیں تو سلطان عبدالحمید تحسین پاشا اور کمال الدین یہاں آ کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ سلطان ان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ عبدالحمید انہیں یہاں سمجھاتا ہے کہ اس سلطنت نے ہمیشہ آپ لوگوں کی مدد کی ہے، آپ لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کیا، اب آپ کو اس جرم میں ہم گرفتار کریں گے تاکہ اصل مجرم تک پہنچا جائے۔ اب سلطان سپاہیوں سے کہہ کر انہیں یہاں گرفتار کروا لیتا ہے۔ دوسری طرف صدر اعظم اور محمود پاشا ملاقات کے لیے اسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں حرام نے بلوایا تھا۔ یہ لوگ بم کے پاس ہی پہنچ گئے تھے کہ زہرف انہیں دیکھ لیتا ہے کہ بگھی میں سارا ہدایہ بھی موجود ہے۔ یہ فوراً آ کر ہرزل اور آرمینیوں کے رہنما کو گولی چلانے اور بم دھماکہ کرنے سے روک لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بگھی میں سارا ہدایہ بھی موجود ہے اور یوں یہ منصوبہ بھی ان کا ناکام ہو جاتا ہے۔ اب صدر اعظم طالب علموں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سارا ہدایہ اور محمود پاشا باہر ہی گاڑی میں ہوتے ہیں، جبکہ عمر یوسف اور کچھ سپاہی بھی صدر اعظم کی حفاظت کے لیے سلطان نے بھیج دیے تھے۔ عمر یہاں 2 آدمیوں کو اسلحہ لے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، یہ آرمینی تھے اور ان سے عمر پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارے کیا منصوبے ہیں۔ عمر یہاں ایک آدمی کو مار دیتا ہے جبکہ دوسرے کو دور سے زہرف مار دیتا ہے تاکہ یہ منصوبے کے بارے میں عمر کو نہ بتا سکے۔ اس کے بعد حرام عمر کے پیچھے آ جاتا ہے تاکہ عمر کا خاتمہ کر سکے۔ محمود پاشا سارا ہدایہ کو یہاں سے بھگا دیتا ہے اور خود کو زخمی کر دیتا ہے تاکہ ایسا لگے کہ اسے سارا ہدایہ نے زخمی کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں محل میں سلطان کے پاس آ جاتے ہیں جبکہ طالب علموں کو اسکول پہنچا دیا جاتا ہے۔ عمر بھی بعد میں حرام سے بچ کر محل پہنچ جاتا ہے اور پورا واقعہ سلطان کو بتا دیتا ہے۔ محمود پاشا بھی اپنے کیے ہوئے برے کام عثمان پاشا پر لگا دیتا ہے اور سلطان عبدالحمید کو عثمان پاشا پر شک ہو جاتا ہے کہ وہ غدار ہو سکتا ہے۔ ادھر جن لوگوں کو عبدالحمید نے صلیب لے جاتے ہوئے پکڑ کر قید کر دیا تھا ان سے کمال الدین پاشا پوچھ گچھ کرنے آتا ہے، مگر یہاں زہرف کا خاص آدمی ان تمام لوگوں کو قتل کر کے آخر میں خود کو بھی مار دیتا ہے تاکہ سلطان کبھی یہ جان نہ پائے کہ کس نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ احسن بھی اپنے بھائی سمیر کی قبر تلاش کر لیتی ہے مگر وہاں سے سمیر کی لاش کو نکال لیا تھا اور یہ بات کہ سمیر کی لاش کو قبر سے نکال لیا گیا ہے اور اب نوجوان سڑکوں پر آ جائیں گے، یہ بات عمر سلطان تک پہنچا دیتا ہے۔ سلطان کو عثمان پاشا کے اور بھی مخالف کرنے کے لیے محمود پاشا محمد پاشا کو بھی اپنی باتوں سے قائل کر کے سلطان کے پاس لے آتا ہے اور عثمان پاشا کے خلاف سلطان کو یہ دونوں اب بھڑکانے لگتے ہیں کہ عثمان پاشا غدار ہے اور وہ آپ کو ہٹا کر مراد سلطان کو تخت نشین کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید پادری بطریق کو محل میں بلواتا ہے اور اس کو نقشہ دکھاتا ہے جو کہ ان لوگوں سے ملا تھا جو کہ صلیب نصب کرنے کے لیے آیا صوفیہ لے جا رہے تھے۔ یہاں سلطان اس پادری بطریق سے فوری مستعفی ہونے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد برطانوی سفیر آ کر بطریق سے خفیہ چیزوں اور رازوں کی معلومات لے لیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان بطریق کو اس کے پرانے خطوط بھی دکھاتا ہے جس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی باتیں موجود تھیں اور پھر بطریق کو مستعفی کر کے دارالخلافہ سے بدر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ محل میں جو خط کمال الدین نے ختیجہ کے لیے لکھا تھا وہ ختیجہ نعیمہ کو دے دیتی ہے اور نعیمہ سمجھتی ہے کہ یہ خط کمال الدین نے میرے لیے لکھا ہے۔
کیونکہ ختیجہ جان گئی تھی کہ نعیمہ بھی کمال الدین سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات اور خط نعیمہ اپنی ماں بیدار سلطان کو بھی بتا دیتی ہے۔ بیدار سلطان اس شادی کے بارے میں اپنے بھائی محمد پاشا سے تذکرہ کرتی ہے، مگر وہ یہ کہہ کر اس شادی کے ہونے سے بیدار سلطان کو روکتا ہے کہ کمال الدین عثمان پاشا کا بیٹا ہے اور عثمان پاشا پر غداری کے الزامات ہیں، اس لیے ہمیں یہ شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور بیدار سلطان اپنی بیٹی کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ یہ نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عثمان پاشا کی تفتیش شروع ہوتی ہے۔ یہاں عثمان پاشا اپنے پر لگائے گئے الزامات سے انکار کر دیتا ہے اور سلطان بھی یہاں بعد میں آ کر عثمان پاشا کو بتاتے ہیں ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، مگر صرف آپ نے ہی اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ دوسری طرف عزت پاشا غیر ملکی سفیروں سے بات کرتا ہے اور ملک کی صورتحال پر بات ہوتی ہے۔ اجلاس کے آخر میں عزت پاشا ایک تحریر ٹیبل پر چھوڑ دیتا ہے جسے برطانوی سفیر دیکھ لیتا ہے، جس میں عثمان پاشا سے تفتیش کی بات تھی۔ خیر، پہلے سارے منصوبوں میں ناکامی کے بعد اب یہ سارے دشمن دوبارہ نئے منصوبے بناتے ہیں، اس بار عثمانی بینک پر قبضہ کرنے اور عثمان پاشا کو اپنے ساتھ ملا کر مراد سلطان کو دوبارہ سلطان بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ہرام بھی عمر کی غیر موجودگی میں عمر کے گھر آ کر احسن سے وہ ڈائری لے لیتا ہے جس میں سمیر کے مرنے سے پہلے کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد عمر بھی یہاں آ جاتا ہے۔ سپاہی عثمان آ کر عمر کو بتاتا ہے کہ میں نے ہرام کا پیچھا کیا ہے اور اس کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں ہرام کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ خیر، عثمان پاشا برطانوی سفیر سے مل کر اسے کہتا ہے کہ میں اب آپ لوگوں کے لیے اور سلطان کے خلاف کام کروں گا۔ اس کے بعد سارہ ہدایہ بھی برطانوی سفارت خانے آتی ہے اور عثمان پاشا کی بات برطانوی سفیر سارہ ہدایہ کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان پاشا سارہ ہدایہ سے ملاقات کرتا ہے اور زہرف اور ہرزل سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ عثمان پاشا کو سارہ ہدایہ عثمانی بینک کا بتاتی ہے کہ یہاں ہم حملہ کرنے والے ہیں اور عثمان پاشا کو ایک پستول بھی دیتی ہے کہ اس سے سلطان عبدالحمید کو قتل کر دینا۔ عثمان پاشا سیدھا سلطان عبدالحمید کے پاس جاتا ہے اور سلطان کو وہ پستول دے دیتا ہے اور پوری بات بتا دیتا ہے کہ وہ عثمانی بینک پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب عثمان پاشا سارہ ہدایہ سے ملنے گیا تھا تو سلطان نے کمال الدین کو بھی اس کے پیچھے بھیج دیا تھا اور کمال الدین سارہ ہدایہ کے ساتھ اپنے والد کو دیکھ لیتا ہے اور آ کر یہ خبر سلطان کو بتا دیتا ہے۔ مگر دوستو، اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نے خود عثمان پاشا کو سارہ ہدایہ اور ملک کے دشمنوں سے ملنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کے ارادے معلوم کیے جا سکیں۔ اب منصوبے کے مطابق ہرام آرمینی اور دشمن سپاہی تابوتوں میں کچھ لاشیں جبکہ اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور جگہ جگہ بم بھی نصب کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب گولیاں چلانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ عمر بھی ایک تابوت سے نکل کر دشمن ہرام پر گولیاں چلاتا ہے۔ یہاں احسن اور زینب اور یوسف اور عثمان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آرمینی زینب کے سر سے چادر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جسے عثمان سپاہی قتل کر دیتا ہے۔ یہاں اب کافی زوردار لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہرام ایک موقع پر زینب اور احسن کو یرغمال بنا لیتا ہے، جبکہ لڑائی کا یہ سارا منظر دور سے محمود پاشا، ہرزل اور زہرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سارہ ہدایہ بھی ان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور عثمان پاشا کو سلطان قتل کرنے بھیج دیا ہے۔ لیکن عثمان پاشا سلطان کے حکم پر پوری فوج سمیت بینک کو بچانے آ جاتا ہے اور اب ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سلطان کا پلان تھا۔ لیکن ہرام بینک کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر یہاں معصوم لوگوں کو، جن میں زینب اور احسن بھی شامل تھی، ان سب کو یرغمال بنا کر بینک لایا جاتا ہے۔ اس بینک کی تجوری میں سلطنت کے خفیہ دستاویزات بھی موجود تھے جن کا ہرام کو پتہ چل جاتا ہے اور اب ہر حال میں وہ خفیہ معلومات جو کہ ہندوستان میں موجود سلطنت عثمانیہ کے اہم لوگوں کے بارے میں تھی ان کو لینا چاہتا تھا، مگر اس تجوری کو لاک لگا ہوا تھا جس کا پاسورڈ صرف بینک مینیجر کے پاس تھا۔ بینک مینیجر خود کو قتل کروا دیتا ہے مگر پاسورڈ نہیں بتاتا۔ باہر موجود لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہرام قتل کر دیتا ہے۔ سلطان عمر، یوسف اور عثمان کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ بینک کے قریب والے گھر سے بینک کی تجوری تک سرنگ کھود کر وہ خفیہ دستاویزات کسی بھی طرح واپس لے آؤ تاکہ دشمن کبھی یہ جان نہ پائیں کہ ہندوستان میں ہمارے اتحادی کون ہے۔ خیر، بینک میں نیا مینیجر تعینات کر لیا جاتا ہے جو کہ آ کر سلطان کو آگاہ کرتا ہے اور شرائط بتاتا ہے کہ اگر ہماری شرائط نہ مانی گئی تو ہم بینک سے قبضہ نہیں ہٹائیں گے۔ یہ شرائط ساری کی ساری آرمینیوں اور دشمنوں کے حق میں تھیں، جن میں آرمینیوں کا ایک آزاد آرمینین انسپیکٹر مقرر کرنا، آرمینی خود اپنے علاقوں کے محافظ ہوں گے اور کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے، آرمینی ٹیکس نہیں دیں گے، جس پر ٹیکس ہے انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح کئی اور بھی کافی شرائط ہوتی ہیں۔
لیکن سلطان اس بینک مینیجر کو یہیں چھپ کروا دیتا ہے اور یہاں سے واپس بھیج دیتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی شرط قبول نہیں ہے۔ غیر ملکی سفیر بھی سلطان کے پاس آ کر سلطان کو پریشرائز کرتے ہیں، مگر سلطان ان کی بات اور شرائط ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ بینک کے باہر سلطنت عثمانیہ کے فوجی ہوتے ہیں، جبکہ بینک کے اندر حرام آدمیوں سے کہہ کر تجوری توڑنے کا کہتا ہے۔ ادھر عمر، یوسف اور عثمان بھی سرنگ کا کام مکمل کر کے بینک تک پہنچ جاتے ہیں، مگر کافی مشکل سے۔ صرف عمر ہی بینک کے اندر چلا جاتا ہے، جبکہ باقی سرنگ کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ ظارف، محمود پاشا، ہرزل اور سارا ہدایہ خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور برطانیہ میں بھی ملکہ کے پاس پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ ہماری دارالحکومت میں مدد کی جائے، اور جو پادری سلطان جلا وطن کرنے والا ہے اس کے خلاف بھی منصوبہ بنایا لیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیں گے تاکہ مزید عیسائی اور ارمینی لوگ بغاوت پر اتر آئیں۔ صورتحال اب یہ ہوتی ہے کہ پورے دارالحکومت میں ہر جگہ سلطان کے خلاف ریلیاں اور جلوس نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں سلطان کئی سارے منصوبے تیار کرتا ہے۔ ایک تو سلطان پورے محل والوں کو بتا دیتا ہے کہ دشمن چاروں طرف سے حملہ ور ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ برطانیہ کی ملکہ کو بڑی چال کے تحت ایسی دوا دے دی جاتی ہے کہ وہ نیند سے نہ اٹھ سکے، اور اخبار میں خبر دے دی جاتی ہے کہ اس کا علاج صرف دارالحکومت میں ہے۔ بطریق کو بھی عثمانی فوج بحفاظت لے جا رہی ہوتی ہے کہ ہرزل، زہرف ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس میں بطریق کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن زہرف کو لگتا ہے کہ بطریق کا کام تمام ہو چکا ہے۔ سلطان اپنے بیٹوں کو بطریق کی حمایت میں آئے لوگوں کے پیچھے بھیجتا ہے تاکہ ان کو بچایا جا سکے۔ یہ سارے منصوبے سلطان کے کامیاب رہتے ہیں، اور عمر بھی بینک میں پہنچ کر تجوری میں سے خفیہ صندوق لے لیتا ہے۔ سلطان کے دونوں بیٹے اور آرمینیوں اور عیسائیوں کو منتشر ہونے سے روکنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ بطریق بھی خوشی خوشی یہاں آ جاتا ہے کہ میں اب سب سے بڑا پادری بن کر یہاں سے جاؤں گا۔ اسے زہرف کے آدمی پھر سے مارنے والے ہوتے ہیں کہ دوبارہ عثمانی سپاہی اسے بچا کر لے آتے ہیں، اور یہ احتجاج اب ارمینی روک لیتے ہیں۔ دوسری طرف بینک میں عمر اور حرام کا آمنا سامنا ہوتا ہے، مگر ایک مرتبہ پھر سے حرام ملائکہ یعنی احسن کو یرغمال بنا کر اس سے ڈائری لے لیتا ہے جو کہ عمر نے تجوری سے لی تھی، اور اس ڈائری میں ہندوستانی جاسوسوں کے نام تھے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ لیکن بینک پر سے قبضہ اب ختم کر لیا جاتا ہے، اور تمام دشمن لوگ اب برطانوی دباؤ میں آ کر بینک سے بغیر نقصان کیے چلے جاتے ہیں۔ ان تمام منصوبوں میں ناکامی کے بعد ہرزل، سارا ہدایہ، محمود پاشا، زہرف سب پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب خود کو ان واقعات کا ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر ہرزل خود سے کہتا ہے کہ میں اس دارالحکومت میں کس کام کے لیے آیا تھا اور کیا کرنے لگ گیا ہوں۔ میرا ایک ہی ہدف ہے، اسرائیل کا قیام۔ اس کے بعد کچھ وقت تک حالات بہتر رہتے ہیں، جس دوران محمود پاشا اور زہرف کو سلطان محل بلاتا ہے شک کی بنیاد پر، مگر وہ دونوں خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں بہرحال کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عمر بھی حرام کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، جبکہ سلطان کی منصوبہ بندی کے تحت ہرزل کو پکڑ لیا جاتا ہے، مگر تھیوڈر ہرزل کو صرف دارالحکومت میں داخلہ بند کر کے اسے شہر بدر کر دیا جاتا ہے، مگر وہ آدھے راستے سے ہی خفیہ طور پر واپس دارالحکومت آ جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید کافی عرصے کے بعد اپنے بھائی اور سابقہ سلطان مراد سے ملاقات کرتا ہے، اور سلطان مراد کو اس کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے اس عظیم سلطنت کا کیا حال کر دیا ہے۔ اس ریاست کو بڑی مشکل سے ہمارے باپ داداؤں نے آزاد کروایا تھا، اور آپ نے یہ مغربی ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ مراد سلطان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے واقعی اس سلطنت کا نقصان کیا ہے۔ خیر، سلطان عبدالحمید اس سے کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد آپ اس سلطنت کو سنبھالیں گے۔ عمر بھی اب زینب سے کہتا ہے کہ مجھے احسن پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، تو یہ بات زینب بالکل بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عمر کو پسند کرتی تھی۔ یہ بات جب زینب کے بھائی یوسف کو معلوم ہوتی ہے کہ عمر نے زینب کا دل دکھایا ہے، تو وہ بھی عمر کے خلاف ہو جاتا ہے اور زہرف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سلطان ایک دن مدرسے کے بچوں کے ساتھ افطاری کرنے کی تیاری کرتا ہے، جس کی خبر حرام تک پہنچ جاتی ہے۔ عمر سلطان کو خبر دیتا ہے کہ حرام اب آپ پر اور مدرسے کے بچوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان خود مدرسے پہنچ جاتا ہے۔ منصوبے کے تحت یہاں عمر اور سلطان عبدالحمید اس حرام کو پکڑ لیتے ہیں، جو کہ دارالحکومت میں ہر دوسرے قتل میں ملوث ہوتا تھا۔ اب وہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں اس لیے اس طرح کا قاتل بنا ہوں کیونکہ بچپن میں میرے باپ کو بھی کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اگر مجھے آپ انصاف دلوا دیں تو میں آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ یہاں سلطان اس کو آزاد کروا دیتا ہے۔ اب دارالحکومت کچھ پرسکون ہونے پر ریلوے منصوبہ یا حجاز کا ریلوے منصوبہ دوبارہ شروع کرنے پر غور ہوتا ہے۔
اور اس بار برطانیہ کو منصوبہ دینے کے بجائے جرمنی کو دے دیا جاتا ہے، اور یوں حجاز ریلوے منصوبہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، مگر ہرزل محمود پاشا صباح الدین اب بھی عبدالحمید اور ریلوے منصوبے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسی دوران سورہ رجمنٹ نام سے ایک دستہ ہر سال دارالحکومت سے مکہ مکرمہ جایا کرتا تھا، جس میں بہت سارے لوگ، پاشا، غریب لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ اس دستے کا کام تھا کہ ہر سال اللہ کے گھر کعبہ شریف کے لیے غلاف لے کر جانا اور خفیہ معلومات دارالحکومت یعنی سلطان کی طرف سے مکہ مکرمہ پہنچانا، اور وہاں سے بھی خفیہ معلومات یہاں دارالحکومت پہنچانا تھا، اور غریب اور مستحق لوگوں کو حج اور عمرہ کروانا بھی اس سورہ رجمنٹ کا کام تھا، اور اس کی قیادت بھی کوئی سلطان کا وزیر کرتا تھا۔ سلطان اب یہاں خبر پھیلا دیتا ہے کہ سورہ رجمنٹ اپنے ساتھ مکہ مکرمہ خفیہ معلومات کے ساتھ ساتھ وہ والی دستاویز بھی لے جا رہی ہے جو کہ بینک کی تجوری سے ملی تھی، اور جس میں سلطان کے اہم بندوں کے نام موجود ہیں جو کہ برطانیہ حکومت کی ہندوستان میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ سلطان نے دراصل وہ دستاویزات اور سورہ رجمنٹ پہلے ہی بھیج دی تھی، مگر اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اصل میں غدار کون ہے۔ محمود پاشا بھی اس سورہ رجمنٹ میں قیادت کے طور پر جانا چاہتا تھا، اور سلطان بھی محمود پاشا کی یہ بات مان لیتا ہے اور سورہ رجمنٹ میں جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب یہاں محمود پاشا پر سلطان کا شک مضبوط ہو جاتا ہے، مگر اسی دوران محمد پاشا بھی آ کر سلطان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں بھی سورہ رجمنٹ میں شامل ہو کر عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ محمد پاشا اپنی بہن بیدار سلطان سے بھی یہی کہتا ہے کہ اب بھی سلطان کو اس معاملے کا بتا دے کہ میں بھی سورہ رجمنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ادھر ریلوے منصوبے میں صباح الدین زبردستی شہزادہ عبدالقادر کو شامل کر لیتا ہے تاکہ ریلوے منصوبے میں ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے، مگر شہزادہ عبدالقادر بھی جان گیا تھا کہ محمود پاشا اور صباح الدین ہمارے سلطان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے شہزادہ عبدالقادر بھی اصل خبر صباح الدین کو نہیں بتاتا۔ شہزادہ عبدالقادر کو بھی سورہ رجمنٹ کی پوری معلومات مل جاتی ہیں کہ یہ دراصل اصلی سورہ رجمنٹ نہیں ہے بلکہ سلطان کی منصوبہ بندی ہے اور وہ غدار تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ماموں محمد پاشا کو شہزادہ عبدالقادر اس واقعے اور سلطان کی منصوبہ بندی کا بتا دیتا ہے، اور یوں محمد پاشا سورہ رجمنٹ میں شمولیت سے انکار کر دیتا ہے، اور اب محمود پاشا سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، مگر راستے میں وہ خود کو اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں گرفتار کروا لیتا ہے، اور محمود پاشا کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ کسی طرح وہ خفیہ دستاویزات برطانیہ تک پہنچ جائیں۔ صباح الدین اپنے والد محمود پاشا کے گرفتار ہونے کی خبر سلطان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دشمنوں نے میرے باپ کی رہائی کے بدلے خفیہ دستاویزات مانگی ہیں۔ سلطان کا شک اب یقین میں بدل جاتا ہے کہ محمود پاشا ہی غدار ہیں۔ سلطان یہاں نقلی دستاویزات دے کر محمود پاشا کو آزاد کروا لیتے ہیں، اور نقلی دستاویزات دشمنوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سارا ہدایہ اور کارا سو دارالحکومت کے حالات سے تنگ آ کر ویانا جا رہے ہوتے ہیں، مطلب بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں سلطان کے جاسوس گولی مار کر سارا کو زخمی کر دیتے ہیں، مگر کارا سو اسے بچاتے بچاتے ایک جگہ لے آتا ہے جہاں سارا ہدایہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتی ہے۔ اب کارا سو غصے سے بھرا وعدہ کرتا ہے کہ میں اب سلطان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غداری کے جرم میں سلطان عبدالحمید محمود پاشا کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس کا احتساب کرتا ہے۔ محمود پاشا اور اس کے دوست اور صباح الدین مل کر ایک دن شہزادہ عبدالقادر کے کمرے میں آگ لگا دیتے ہیں، اور جب لوگ افراتفری کے حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو محمود پاشا یہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ زہرف بھی سلطان عبدالحمید کو اسلحہ بیچنے کے عوض پیسے کمانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف وہ باقی ممالک کو عبدالحمید کے خلاف جنگ کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے، جن کی معلومات عبدالحمید کو بہرحال مل جاتی ہیں، اور عبدالحمید زہرف کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور بڑی مہارت سے جنگ جو کہ زہرف کی وجہ سے شروع ہونے جا رہی تھی بند کروا دیتا ہے۔ انہی دنوں فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، جس کی خبر سلطان عبدالحمید کو مل جاتی ہے، اور سلطان عبدالحمید فرانس کے سفیر کو بلا کر یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اگر یہ پروگرام فرانس میں چلا تو فرانس کو تباہ کر کے رکھ دیں گے اور بہت جلد ہم فرانس پر حملہ کر دیں گے۔ سفیر یہ سن کر ڈر جاتا ہے اور فوراً فرانس پیغام بھجواتا ہے کہ اگر اس پروگرام کو نہ روکا گیا تو سلطنت عثمانیہ فرانس کو ختم کر دے گا۔ سلطان عبدالحمید کا یہ پیغام فرانس پہنچتے ہی وہاں پر یہ پروگرام کینسل کر دیا جاتا ہے۔ عمر کا دوست یوسف بھی زہرف کا حامی بن چکا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر زہرف اور یوسف عمر کو گھیر لیتے ہیں۔ یہاں یوسف کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں واقعی غلط تھا اور عمر بالکل حق راستے پر ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس ڈرامے کا ہیرو جو کہ پہلے قسط سے ہی ملک کا وفادار اور ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا،
अब शहीद हो जाता है। उमर की शहादत पूरे दारुल हुकूमत और सुल्तान अब्दुल हमीद को भी गमगीन कर देती है। महमूद पाशा जो कि महल से फरार हो चुका था बिलाखिर पकड़ा जाता है और इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, मगर अभी मालूम नहीं है कि वाकई में महमूद पाशा को फांसी दे दी जाएगी या नहीं। कुछ यूनानी फौज आकर यहाँ पर सल्तनत ओस्मानिया के एक दफ्तर पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ अपना झंडा लहरा देते हैं। इसकी खबर जब सुल्तान को पहुँचती है तो सुल्तान अपनी फ़ौज तैयार कर लेता है और फ़ौरन जंग पर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ आकर ये ड्रामा मतलब सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। वैसे ये ड्रामा समझना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप इसके चारों पार्ट्स देखते हैं तो आपको ये पूरा ड्रामा समझ में आ जाएगा। तो आज की ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।